बकरा का असल मुद्दा और मरकजी मजमून या मकसूदी मसला वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं। ये सूरह बकरा का असल मौजू है। अब जब ये साबित हो जाएगा कि अल्लाह के बगैर और कोई माबूद नहीं, तो ये लाजिम आएगा कि वही बनाने वाली ज़ात भी है, वही निज़ाम परवरिश चलाने वाली ज़ात भी है, वही हर शय का अलीम व समी भी है, उसी का हुक्म चलता है वगैरह वगैरह। ये होंगे लवाज़िमात। अब तीसरी चीज होगी मुक़्तज़यात, कि जब ये मान लिया गया कि अल्लाह के बगैर कोई माबूद नहीं और सिफतें भी अल्लाह की मान ली गई, तो उसका तकाजा ये है कि उसी की इबादत की जाए, उसी की नजर न्याज दी जाए, उसी का हुक्म माना जाए, उसी की किताब पे अमल किया जाए, वगैरह वगैरह। बाकी सूरत में मानने वालों के लिए खुशखबरियां भी होंगी, मानने वालों के लिए ऐसे अहकाम भी होंगे जिनको उमूरे इंतजामिया कहा जाएगा, ताकि आपस में इत्तेहाद पैदा हो और मसला तौहीद पर आसानी के साथ अमल पैरा हो सके। नीज मानने वालों के लिए उमूरे मुस्लिहा का जिक्र भी होगा, जिससे आदमी की अपनी इस्लाह होती है और उस इस्लाह के पेश नज़र वो मसला उलूहियत के रास्ते में आने वाले हर रोड़े और हायल से मुकाबला कर सकता है। इसी तरह मानने वालों के लिए हुक्म जिहाद भी होगा, कि जो लोग खुद नहीं मानते, मानने वालों के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, उनके साथ नबर्द आजमाई करो, ताकि अल्लाह की तौहीद का रास्ता साफ हो जाए और रोड़े अटकाने वाले लोग तबाह हो जाएं। हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। इसी तरह जिन लोगों ने असल मसला मुद्दा को नहीं माना या मुद्दा के लवाजिम को नहीं माना या मुक़्तज़ा को नहीं माना, उन पर ज़जरें भी होंगी, उनके शिकवाजात जिक्र करके उनको रद्द किया जाएगा, उनके खिलाफ धमकियां दी जाएंगी, उनकी शिनाअत कार और करतूतों को बयान किया जाएगा और न मानने वालों पर रास्ता ऐसा तंग कर दिया जाएगा कि वो या तो कुफ्र को छोड़ दें और मान जाएं या सफ़ा हस्ती से मिटा दिए जाएं। सूरह बकरा कुरान मुक़द्दस निकालें, सूरह बकरा शुरू। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़े मुक़त्तआत में से है। तमाम सलफ़ सालिहीन, मुतक़द्दिमीन, मुफ़स्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि वल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, इन मुक़त्तआत की मुराद और मकसूद
اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ دراصل اعجاز ربانی ہے، تمام مخلوق عاجز ہے اس کی مراد معلوم کرنے سے، اور جن لوگوں نے مقطعات کے معنی کیے ہیں وہ بے سند ہیں، سند کوئی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہید شروع، مقصود سے پہلے تمہید شروع، جس میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، اور پہلے صداقت کتاب اللہ۔ ذالک الکتاب، ذالک معرفہ، الکتاب بھی معرفہ، معنی حصر والا کریں گے، زیادہ تر معانی پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ معنی یوں ہوگا، یہی ہے وہ کتاب، ذالک الکتاب، یہی ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، ایسی کتاب جو نہیں شک کی گنجائش بیچ اس کتاب کے۔ لا نفی جنس کا ہے، اس لیے گنجائش کی نفی ہوگی۔ یہی ہے وہ کتاب، یہ الکتاب پہ جو الف لام ہے یہ بمعنی الذی ہوگا، موصول۔ یہی ہے وہ کتاب جو نہیں گنجائش شک کی فی ہے بیچ اس کے۔ ایک خبر ہو گئی، دوسری خبر ھدی للمتقین۔ ایک خبر تو کتاب کی تھی لا ریب فیہ، دوسری خبر ھدی للمتقین، ایسی کتاب ہے جو راستہ دکھانے والی ہے واسطے خدا ترس لوگوں کے۔ متقین کا معنی خدا ترس لوگ، جن کے دلوں میں طبعی طور پر خدا ترسی ہوتی ہے، اس سے وہ متقین درجہ کامل مراد نہیں، کیونکہ درجہ کامل اگر متقین ہو تو ان کے لیے خدا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ المتقین خدا ترس لوگ، رہنمائی کرنے والی ہے واسطے ان لوگوں کے جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں، جس کا ترجمہ آپ منیبین کر سکتے ہیں، جن کے دلوں میں ضد اور اناد نہیں ہوتی، انابت والے منیبین۔ خدا خوف بھی وہی لوگ جن میں اناد اور بغض یا ضد نہ ہو۔ اب ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں جن لوگوں کو کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت نصیب ہوگی۔ جب دعوت پیش کی جائے گی تو اس دعوت کو جو قبول کر لیں گے، یعنی خدا خوف لوگ، ضد و اناد سے پاک لوگ، ان کی پہلی صفت اس کے نیچے لکھیں گے الذین یؤمنون کے نیچے پہلی جماعت منعم علیہم، جماعت اولا منعم علیہم، جن پہ انعام ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہی لوگ ہوں گے خدا خوف لوگ جو یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھیں گے بالغیب،
غیر موجود چیزوں پر، غیر محسوس چیزوں پر، جو محسوسات کے وراء الورا ہوں گی. سب سے زیادہ وراء الورا تو خود اللہ کی ذات ہے، پھر ملائکہ ہیں، جہنم ہے، بہشت ہے، وغیرہ وغیرہ. جو محسوسات کے وراء ہوں گے بالغیب، یعنی ان کا ایسا اعتقاد ہوگا کہ ہر غیر محسوس چیز پر وہ اللہ کی طرف سے ایمان رکھیں گے. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تمام شرطوں کے ساتھ قائم رکھیں گے نماز کو. نماز میں توجہ اللہ، خشوع حقیقی اور اپنی حاجت کا احساس، سب کی سب چیزیں یقیمون میں ہیں. یقیمون الصلاۃ، اقام یقیمو، کھڑا کریں گے نماز کو. کیا مطلب؟ نماز کو اس حالت میں ادا کریں گے کہ تمام شرائط نماز کے وہ ادا کر کے نماز پڑھیں گے، جس میں سب سے بڑی شرط ہے توجہ اللہ، حقیقی خشوع اور اپنی ضرورت اور حاجت مندی کا خیال، یہ برابر ہوگا. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق سے رزقناہم، جو چکھایا ہوگا ہم نے ان کو، ينفقون، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے. مضارع استمرار کے لیے، ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے، یعنی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ نے چونکہ ہمیں یہ طعمہ چکھایا ہے، رزق دیا ہے، اللہ کے دیے کو اللہ کے راستے پہ ہمیشہ خرچ کرتے ہی رہیں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب یہ واو درمیان میں اور پھر الذین کو بھی لوٹایا گیا ہے. بعض کے نزدیک یہاں یہ منعم علیہم کی دوسری جماعت ہے، اسی پہلی جماعت کا دوسرا حصہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہوں گے جو یقین رکھیں گے ساتھ اس حکم کے جو اتارا گیا ہے الیکا، طرف تیرے. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور دوسری صفت ان کی یہ ہوگی کہ بالآخرۃ ہم، آخرت کے ساتھ وہی لوگ یقین رکھنے والے ہوں گے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا منعم علیہم جماعت کا. یا ایک ہی جماعت بنا لیں یا ایک جماعت کے دو حصے بنا لیں. اب یہاں حاشیے پہ فائدے لکھیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ ثقہ بات پر یقین رکھتے ہیں. ما انزل، یہ ثقہ بات اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے اس پہ اس کے صفت یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ یقین جو رکھتے ہیں تو صرف اس بات پہ جو ثقہ
ہو، کچی مچی روایت پہ ہو یقین نہیں رکھتے. پھر یقین جو ہے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس پر عمل کرنے والے وہ یقینی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور یقینی بات تب ہوتی ہے جب قطعی ہو. قرآن مقدس چونکہ قطعی ہے اس لیے قطعیات پر عمل کرنا تب نصیب ہوتا ہے اگر تواتر کے ساتھ نقل ہو. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک کا مطلب یہ ہوا کہ منعم علیہم کی یہ صفت ہے کہ وہ متواترات پہ یقین رکھتے ہیں، صرف روایات یا اخبار آحاد یا حکایات خرافات پہ عمل نہیں کرتے، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں. دوسرا فائدہ یہاں یہ ثابت ہوا کہ عقائد کا اس بات متواترات سے ہوگا، اخبار آحاد اور روایات سے نہیں ہوگا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اگر ایمان اور عقیدے کی بات ہوگی تو اس کے لیے ما انزل الیک متواتر بن نقل چیز جو ہوگی اس پہ یقین رکھا جائے گا. اس لیے تمام محدثین اور اصول کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الاعتقادیات اعتقادیات جو ہوتی ہیں وہ متواترات سے اور قطعیات سے ثابت ہوتی ہیں، اخبار آحاد سے ثابت نہیں ہوتی. دوسرا فائدہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت جو غیب ہے، غیب کے ساتھ غیبی چیزوں کے ساتھ ایمان رکھنے والی جماعت اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ متواترات پر عمل کرے. جو مسئلے غیب سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح قیامت کا مسئلہ ہو گیا یا قیامت میں پیش آنے والے حادثات واقعات احوال کا مسئلہ ہو گیا، قرآن مقدس کے ذریعے ہدایت لینے والے لوگوں کی یہ صفت ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے کے لیے سیکا روایات اور متواترات پہ یقین رکھیں گے. اخبار آحاد سے بات نہیں بنے گی. چنانچہ قبر کا عذاب و ثواب جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ القبر اول منزل من منازل الآخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبر جو ہے وہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، اور آخرت ہے علم غیب سے تعلق رکھنے والی. اب عذاب و ثواب قبر کا اس کے اس بات کے لیے متواترات کی ضرورت ہوگی. کوئی خبر واحد اگر آ کے کہے کہ تعاد روحہ فی جسدہ تو وہ غلط ہوگا کہ مردے کا روح جو ہے اس کی قبر میں لوٹایا جاتا ہے، وہ خبر واحد ہے. عذاب ثواب قبر کا تعلق علم غیب سے ہے، اس کے اس بات کے لیے متواتر بات لازمی ہوگی. اور متواترات کا فیصلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان غیب اور اللہ کی قدرت میں چلا جاتا ہے، لہذا عذاب و ثواب کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں. قرآن پاک پہ اگر عمل کیا جائے تو کوئی مسئلہ ضائع نہیں ہوتا. آگے چلیے، فائدے ہو گئے. اب آگے نتیجہ. منعم علیہم ایک جماعت یا ایک جماعت کے دو حصوں کے لیے نتیجہ. اولئک علی ھدی من ربہم،
یہ کتاب اللہ کی ہدایت یافتہ جماعت منعم علیہم کا سرٹیفکیٹ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں علی ھدی، جو اوپر ہدایت کے گھوڑے کے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، گویا اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں، علی ھدی من ربہم، یہ من ربہم ہدن سے متعلق ہے، یعنی ایسی ہدایت پہ چل رہے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اور لامحالہ جب رب کی طرف سے ہے تو گویا وہ لوگ اللہ کی نگرانی میں سفر کر رہے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دارین میں کامل طور پر مرادوند ہیں، المفلحون، کامل طور پر کامیاب ہیں، مرادوند ہیں۔ یہ پہلی جماعت منعم علیہم کا ذکر تھا، اب دوسری جماعت کا ذکر، مغضوب علیہم، انکار، تینوں چیزوں کا انکار کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ درمیان میں واو نہیں لائی گئی، واو ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی جماعت کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ ربط ہے۔ واو عاطفہ جہاں آتی ہے وہاں یہ بتلانے کے لیے آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں جماعتوں کو آپس میں اشتراک ہے، واو کو ختم کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں فریقوں میں شدت کی عداوت ہے۔ پہلی جماعت جتنا زور دے کے ماننے والی تھی، یہ دوسری جماعت اتنا زور دے کر انکار کرنے والی، اس لیے واو ذکر نہیں کی گئی۔ ان الذین کفروا، لا شک وہ لوگ جنہوں نے مدعا کا صاف انکار کر دیا ہے، کفروا، کہ ہم نہیں مانتے کہ ایک ہی الہ ہے، ہم نہیں مانتے کہ صرف وہی غائب دان و حاضر ناظر ہے، ہم نہیں مانتے کہ صرف اسی کی عبادت یا سور و پکار کی جائے۔ کفروا تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ ساتر الحق کا انادن، مگر اس معنی کرنے کی ضرورت نہیں، صاف بات ہے جنہوں نے تینوں چیزوں کا برملا انکار کر دیا، مدعا کا بھی، لوازم کا بھی، مقتضا کا بھی۔ مدعا یہ تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، لوازم یہ تھے کہ جب وہی معبود ہے تو حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا بھی وہی ہے، مقتضا یہ تھا کہ پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ماننا چاہیے۔ تینوں چیزوں کا جنہوں نے کافروا انکار کر دیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا، یہ انذرتہم یہ معنی مصدری میں ہوگا، سواء علیہم انذاروں کا و عدم انذارے کا، ان پر یہ معاملہ برابر ہے، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا۔ سواء علیہم، یہ سواء مقام مبتدا میں ہے، اور انذاروں کا و عدم انذارے کا یہ اس کی خبر ہے، جملہ پورا ہو گیا۔ لا یؤمنون کا تعلق یہ نتیجہ، جملہ نتیجیہ ہے، یہ جملہ خبریہ نہیں۔ اب معنی کیا کریں گے؟ سواء برابر حالت ہے، اوپر ان کے برابر حالت رہتی ہے، انذرتہم اے انذاروں کا آپ کا ڈرانا، ام لم تنذرہم یا آپ کا نہ ڈرانا، عدم انذار کا۔
उन पे दोनों हालतें बराबर हैं। आगे नतीजा क्या है आपके डराने का? ला युमिनून। ला, ये जुमला मुफस्सरा नहीं, जुमला नतीजिया है। ला युमिनून, वो नतीजा ये निकलता है आपकी तबलीग का कि वो ईमान नहीं लाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता था कि वो ईमान क्यों नहीं लाते? आइंदा के लिए जो कहा जा रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, उसकी वजह खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। आप कल के सबक में कुछ लिख चुके हैं कि बाज औकात मोहर जब्बारियत का जिक्र होता है मगर उसकी इल्लत का जिक्र वहां नहीं किया जाता। यहाँ मोहर जब्बारियत का जिक्र है मगर उसकी इल्लत का यहाँ जिक्र नहीं है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, मोहर जब्बारियत मार रखी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए अज़ाब बहुत बड़ा होगा। और अगर यहां इन्नल्लज़ीना काफरू से ये काफरू को अगर खत्म की इल्लत बना लें तो भी हो सकता है कि ये सवाल अगर कोई करे कि अल्लाह ने उन बेचारों के दिलों पे मोहर जब्बारियत क्यों मार दी, तो उसका जवाब पहले जिक्र हो गया है कि अल्लज़ीना काफरू, उन्होंने बराबर इसरार करके कुफ्र किया, उनके कुफ्र की वजह से खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। ये भी हो सकता। अब इल्लत का जिक्र होना पहले हो जाएगा। इसको कहते हैं बुरहान लिम्मी। बुरहान लिम्मी यानी ला युमिनून क्यों है? इसलिए कि खत्म अल्लाह है। खत्म अल्लाह क्यों है? इसलिए कि काफरू, कामिल दर्जे का उन्होंने कुफ्र किया है। इल्लत का जिक्र करके मालूल की तरफ जाना, इसको कहते हैं बुरहान लिम्मी। मालूल से इल्लत की तरफ जाना, इसको कहते हैं बुरहान इन्नी। पता नहीं लिम्मी इन्नी आप जानते भी हैं या नाम सुना भी है कि नहीं? चलो छोड़ो, आसान आसान करते जाओ। माना सही करना, माने का ख्याल करो। वमिनन्ना से मैं यकूलो, अब देखा वाव दरमियान में आ गई, क्योंकि इन लज़ीना कफरू के साथ वमिनन्नास वाली जमात को एक गुना राबत है। सिर्फ ये है कि वो मग़ज़ूब अलैहिम है और ये ज़ालीन है। वमिनन्नास से तीसरी जमात ज़ालीन का जिक्र। वो ज़ालीन का क्या हाल है? लोगों में से बाज वो भी हैं जो कहते रह जाते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, हमने तो मान लिया है अल्लाह को, दिन क़यामत को, हालांकि एक सेकंड के लिए भी वो मोमिन नहीं है। वमा हुम बे, यानी इतने दावे करने के बावजूद उनका नाम हमने मोमिन नहीं रखा। मुस्लिम तो कहला सकते हैं, आगे जाके पता चलेगा, मगर मोमिन कतन नहीं है। वमा हुम बे मुमिनीन, वाव हालिया, हालांकि नहीं है वो कतन मोमिन लोग। और मोमिनीन ये इस्म फाइल का सीगा है, इस्म का सीगा है और इस पे नफी है, माना इस्तिमरार आला होगा। एक सेकंड के लिए भी इनका नाम मोमिन नहीं हो सकता। वमा हुम बे मुमिनीन। अच्छा, फिर ये जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, ये क्यों कहते हैं? उसकी वजह युखादिऊन अल्लाह,
یہ چال بازی کرنا چاہتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے مدعا لوازم مقتضا سب کچھ مان لیا ہے، ان سے یہ چال چلنا چاہتے ہیں۔ مخادعت کا معنی جو ہوتا ہے لغت میں وہ مدارات ہے۔ ایک مہمان کسی کے پاس آتا ہے، اس کی اتنی خوشامد اور آؤ بھگت کرتا ہے، اس کو مٹھائیاں کھلاتا ہے، اس کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہے، مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اس کو جتلا دوں کہ یہ میرا خدمت گزار اور خیر خواہ ہے، جب مجھ پہ اعتماد پورا کر لے گا پھر اس کی ٹانگیں توڑوں گا۔ با دوستاں تلطف، با دشمناں مدارا۔ دوستوں کے ساتھ تلطف ہوتا ہے، اندر سے بھی مہربانی، اوپر سے بھی، اور دشمنوں کے ساتھ مدارات ہوتی ہے، اوپر سے کچھ اور اندر۔ یہ اللہ سے مدارات کرنا چاہتے ہیں۔ یخادعون اللہ، چال بازی کرنا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اللہ سے اور ایمانداروں سے، حالانکہ وما یخدعون، نہیں وہ فریب دے رہے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، حالانکہ ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ چال بازی تو ان سے کی جاتی ہے جن کو یہ پتہ بھی نہ ہو ان کے اندر کی مرض کا، اللہ تو خوب جانتے ہیں۔ یہ چال بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ اور بڑھا دے ان کی مرض کو۔ یہ بد دعا یا کلمہ ہے، یوں مانا نہیں کہ پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی مرض کو، نہ، یہ کلمہ بد دعائیہ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ ہم بد دعا کرتے ہیں کہ بڑھا دے اللہ ان کی مرض کو اور زیادہ، اور بڑھے ان کی مرض۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرض بڑھتی بڑھتی جائے گی تو یہ کھل کر کافر ہو جائیں گے، جب کھلے کافر ہو جائیں گے پھر ان کو بھی دھر لیا جائے گا جس طرح پہلے کافروں کو دھر لیا گیا۔ فزادہم اللہ مرضا، رہ گیا قیامت، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے عذاب تو دردناک ہوگا ہی بسبب اس کے جو وہ ہیں جھوٹ بول رہے، دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا، اندر میں ہوتا ہے کفر، اوپر سے کرتے ہیں دعوے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ اسی تیسری جماعت کی طرف سے شکوہ، منافقین ضالین، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ نا مرادو لا تفسدوا فی الارض، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری شیطانی ہے، جس جگہ پہ کہیں شور و غل ہوتا ہے تو بیچ میں ہاتھ تمہارا ہوتا ہے، چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض۔ کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہو، کبھی کسی پارٹی کے ساتھ، کفار کے ساتھ بھی میل جول، مومنوں کے ساتھ بھی، ہر جگہ تم نے یہ چوہا لگا رکھا ہے۔ حیا کرو، ایک طرف ہو کے رہو، دونوں طرف تمہاری لو لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اور وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ چھوڑ دو، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ زمین میں۔ تو کہتے ہیں جی قالو، بکتے ہیں، انما نحن مصلحون، پکی بات ہے، انما یہاں حسر کے لیے ہے، سوائے اس کے قطعاً نہیں ہے کہ نحن مصلحون، ہم ہی تو ہیں نا اصلاح کرنے والے۔ ہم تو جی دونوں طرف اس لیے جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی طرح دونوں پارٹیوں کا آپس میں اصلاح ہو جائے، مگر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ فساد ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں یہ فساد ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔
اب اللہ میاں خبردار کرتے ہیں، الا انہم، خبردار ہوشیار رہنا ہو ایماندارو، یہ جو لوگ درمیان میں بیچ بیچ میں چل رہے ہیں نا، ہم المفسدون، یہی فسادی ہے، اصل فسادی یہی ہے، ولکن لا یشعرون، مگر ان احمقوں کو شعور بھی نہیں کہ فساد کا نام انہوں نے اصلاح رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسے طریقے سے تو اصلاح نہیں ہوتی، الٹا فساد زیادہ برپا ہوتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دوسرا شکوہ پھر جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو، کون کہتا ہے ان کو؟ یعنی دو صورتیں ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آمنو، سیدھی طرح مانو مسئلہ کو، آمنو کون کہتا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں آیات نازل ہوتی ہیں جس میں دعوت ہوتی ہے مسئلہ کے ماننے کی، یا تو اس سے روایت بالمعنی کے طور پہ اللہ نے نقل کیا ہے، اذا قیل لہم آمنو، یعنی براہ راست ان کو نہیں کہا جاتا، بلکہ قرآن مقدس میں جب حکم نازل کیا جاتا ہے کہ تم مسئلہ مان لو، گویا کہ یہ ان کو کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہے روایت بالمعنی کے طور پہ جب ان کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مقدس میں جب حکم نازل ہوتا ہے کہ تم سچی طرح سچے دل سے مانو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود مومن لوگ جا کے ان کو کہتے ہوں گے کہ اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو یار سیدھی طرح ایمان لاؤ، یہ کیا منافقت ہے؟ یہ دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جیسا بھی ہو، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آمنو، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ دوسرے لوگ مان رہے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یہ دوسرے لوگ جس طرح مان رہے ہیں تم بھی اسی طرح مانو نا، پھر پتہ چلے کہ تم سچے مومن ہو، اس وقت اندر کا مرض نکلتا ہے۔ پھر ہاں کہتے ہیں انومنو، یہ دوسرے لوگ جو مان رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ہم بھی بے وقوف بن جائیں، یعنی دھڑ چڑھ جائیں، ہم تمام کی آنکھوں میں آ جائیں گے، وہ فلانا جا رہا ہے وہ بھی محمد کو مانتا ہے، فلانا جا رہا ہے، ہم بیچ بیچ میں رہ کر اصلاح کا کام کر رہے ہیں، یہ جو دھڑ چڑھ جاتے ہیں نا ایک پارٹی کو جاتے، یہ تو بے وقوف ہے۔ واہ، کما آمن السفہاء، جس طرح مان رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ اب اللہ میاں فرماتے ہیں مومنو گھبرا نہ جانا، الا انہم ہم السفہاء، خبردار تحقیق یہی لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں یہی بے وقوف ہیں، حسر کا معنی، انہم ہم السفہاء، حقیقی بے وقوف تو ہے یہی، ولکن لا یعلمون، لیکن اس حقیقی بے وقوفی کو وہ جانتے نہیں ہیں، حقیقت میں اس کو جانتے نہیں۔ اس کے اوپر فائدہ ظاہر ہو گیا جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب کفر و اسلام کا جھگڑا ہو، عقائد کا جھگڑا ہو، عقیدے کے مسائل کا جھگڑا ہو، اس میں اس حالت میں دونوں دھڑوں کے ساتھ مل کے رہنے والا آدمی کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہوگا تو اس وقت جب کسی ایک دھڑے کے ساتھ رہے، اور وہ اس دھڑے کا کام کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو متواترات پہ عمل کر رہے ہوں گے، جب تک اس دھڑے کے ساتھ نہیں رہے گا ایک ہو کر، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ بھی دعویٰ تو کر رہے ہیں اسلام کا، اور پھر خود کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اپنے آپ کو اصلاحی جماعت بھی کہتے ہیں، مگر قرآن مقدس کہتا ہے کہ نہیں، جب تک سکات پر عمل کرنے والے دھڑے کے ساتھ نہ ملیں گے، ایک طرف نہ رہیں گے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا تیسرا شکوہ یعنی ان کے بکواسات پر شکایت. تیسرا شکوہ کو بھی مانا، لوازم کو بھی مانا، مقتضا کو بھی مانا، تینوں چیزوں کو مان لیا ہے. اس وقت کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم نے بھی مانا، ہم تو بالکل مانتے ہیں. بادشاہ تمہارا کیا خیال ہو تو تم سچے یار. آمنا، ہم بھی، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. پلے پلے قالو آمنا، ہم بالکل مانتے ہیں، بالکل آپ سچے، جو آپ کا دعویٰ ہے وہی ہمارا دعویٰ. وَإِذَا خَلَوْا، جب گزر جاتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ذَاهِبِينَ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. اذا خلو، جب گزرتے ہیں وہاں سے، اور کدھر جا رہے ہوتے ہیں؟ الہ کا متعلق معذوف ہے. اذا خلو، یہ الہ جو ہے خلو کے متعلق نہیں، اس کا متعلق کیا ہے؟ معذوف ہے. اذا خلو، وہاں سے تو جب گزر جاتے ہیں، مگر کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ ذاہبین الی شیاطینہم، جانے والے ہوتے ہیں اپنے شتونگڑوں کی طرف. اپنے شتونگڑ پارٹی کی طرف جاتے ہیں نا، دور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں تم مسلمانوں کی طرف سے ہو کے آ رہے ہو، تیری ایسی تیسی. اور نہیں جی انا معکم، بے خوف رہو، ہم کہیں چلے جائیں ہم تمہارے ساتھ. انا معکم، صرف مسلمانوں کو ٹیٹو لگانے کے لیے ہم گئے تھے. انا معکم، تحقیق ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں. ہم ہند چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، ہمارے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معکم، ہم تمہارے بالکل ساتھ ہیں. اچھا تو پھر اگر ہمارے ساتھ ہو تو ان کے پاس کرنے کیا گئے تھے؟ وہ جی انما نحن مستہزئون، پکی بات ہے سوائے اس کے اور کوئی مطبل ہمارا نہیں تھا. کیا تھا؟ نحن مستہزئون، ہم ہی تو ہیں جو ان سے یہ ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. ان کو جب جا کے کہتے ہیں نا کہ جی ہم تمہارے مسلک کو قبول کر چکے ہیں، آمنا، ان کی باتیں بڑی کھل جاتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ ابھی ہماری جماعت میں آ گئے. بس ان کو صرف خوش کرتے، ہم اس کو تھک لگاتے ہیں ان کو. انما نحن مستہزئون، ہم بڑا مذاق کرتے ہیں. اللہ جواب دیتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ خود ہی مسخری کر رہا ہے ان کے ساتھ. کون سی مسخری؟ کہ اللہ نے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانٍ، واو تفسیریہ. کیسی مسخری کر رہا ہے اللہ؟ یعنی ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو فی طغیانہم، ڈھیل دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، اس حال میں کہ یا مہون، وہ اندھے ہو کر گزر رہے ہیں. یا مہون یہ مقام حال میں ہے، مانا حال والا. یمدہم فی طغیانہم، کیونکہ جب کوئی شخص سرکشی پہ اتر آئے اس کو ڈانٹ نہ دی جائے تو وہ برابر سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے نا. اللہ نے ان کو دھر لینے کے لیے سرکشی میں چھوڑ دیا ہے کہ ان کے ذمے اور کیس لگ جائیں تاکہ پھر ان کا تیا پاچا کر کے ستیہ ناش کر دیا جائے. یہ بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے مسخری ہے کہ ان کو روک ٹوک نہیں کر رہا، چھوڑ رکھا ہے ان کو. یمدہم فی طغیانہم، ڈھیل دے رکھی ہے ان کو، لمبی رسی دے رکھی ہے ان کو. فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو کر چل رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان کے لیے بھی نتیجہ منعم علیہم کا نتیجہ ہو گیا. ان کے لیے نتیجہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے گمراہی کو بالہدا، بدلے ہدایت کے. ہدایت تھی اللہ کی کتاب کا یہ مسئلہ، مدعا، لوازم، مقتضا، ان کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید کر رکھی. فما ربحت تجارتہم،
یہ سودا جو انہوں نے کر رکھا ہے، فما ربحت تجارتہم، اللہ کرے نہ نفع دے ان کو تجارت ان کی. بد دعائیہ کلمہ بھی بن سکتا ہے اور حقیقی خبر بھی بن سکتی ہے، بس نہیں نفع دیا ان کی تجارت نے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ. وما کانوا مہتدین، نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ. ان کی شناعت کار ذکر کرنے کے بعد اب ان کی مثالیں ذکر کر کے اس تمہیدی بیان کو ختم کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مغضوب علیہم جماعت پر مثال. مجاہر کافر لوگ جو تھے مغضوب علیہم ان کی مثال ہے. مثلهم قصہ تو ہو یا حالت ہو. مثل بمانا حالت یا قصہ. ان کا قصہ یا ان کی حالت مثل حالت اس بندے کے ہے جس نے استوقد نارا بھڑکائی آگ. بس جب کہ روشن کر دیا اس آگ نے اپنے آس پاس والوں کو، ماحول ہو، جب روشن کر دیا اس آگ نے آس پاس والوں کو، تو اس وقت کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی، یا لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے. اتنے اندھیرے، ایسے اندھیرے کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے. اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ توحید کی روشنی کی، آگ جلائی. جب بالکل اللہ کی توحید گلی کوچوں میں رس دھس گئی اور بہت بڑا کوہرام برپا ہوا، کھل گئی اللہ کی توحید، تو اس وقت یہ آس پاس والے لوگ جو تھے مشرکین مکہ، یہ تو نامراد اندھے آ گئے، ان کی روشنی تو ختم ہو گئی. دوسرے لوگ جو تھے باہر کے، وہ اس سے فیض یاب ہو گئے، موحد بن گئے، مگر یہ اندھیروں کے اندر ہی رہ گئے. شرک و ظلمات کے اندھیروں کے اندر یہ گر کر رہ گئے اور غرق رہے. ان کی حالت یہ ہے کہ سمن بکمن عمی، بہرے بھی، گونگے بھی، اندھے بھی. جب یہ تینوں قسم کے عیب ان کے اندر ہوں تو پس نتیجہ یہی نکلے گا کہ لا یرجعون، اپنے کفر سے واپس نہیں آ سکتے. یہ مثال تھی مغضوب علیہم کی مشرکین مکہ کے لیے. او کصیب من السماء، یہ ظالین منافقوں کے لیے، گمراہوں کے لیے. او کصیب، او مثلہم کمثل السیب، یا ان کا قصہ یا حالت مثل حالت بارش کے ہے جو آسمان سے موسلا دھار ہو رہی ہو، فی ہے بیچ اس بارش کے ظلمات،
अंधेरे भी हों, घटाटोप छाई हुई हो, वरादुन और कड़कार भी हो, व बरकुन और चमकार भी हो, बिजली का चमकार भी, सब कुछ हो, इतने कड़कार और लश्कार हों कि बना रहे हों वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में बवजह सवाए के कड़कने वाली बिजलियों के क्यों डाल रहे हो? हज़र अल मौत, मौत के डर से कि कहीं मर न जाए। यकादुल बरको, दरमियान वाला जो है वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ये इदखाल इलाही है, मिसाल अभी जारी है, पूरी नहीं हुई। दरमियान में अल्लाह ने झट करके अपना फिक्रा टांक दिया है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, यानी अब ये घेरे में आ चुके हैं और अल्लाह तक खूब इहाते में लेने वाला है काफरों को। अल्लाह जब घेरा डाल ले तो उससे कौन निकल सकता है? वो तो बेचारे अपनी उंगलियों को अपने कानों में देते हैं कि हम बच जाएं, मगर वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिर। हाँ, आगे मिसाल मुकम्मल करो। हाँ, वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में दे रहे हैं मिन सवाए के, बिजलियों के कड़कार की वजह से, हाज़र अल मौत, इस खतरे से कि कहीं वो मर न जाए। यकादुल बरको, और बिजली का हाल ये है कि करीब है कि बिजली चुंधा कर दे उनकी आंखों को, चुंधिया कर दे, उचक ले उनकी बिनाई को। बस कुल्लमा अज़ा, जब भी वो रोशन करती है बिजली, चमकती है, लहुम, उनके लिए, मशौफी है, उसमें चलने लग जाते हैं। व इज़ा अज़लम अलैहिम, जब बिजली कूदना खत्म हो जाती है, अंधेरा कर देती है ऊपर उनके, तो फिर वो खड़े हो जाते हैं। यही हाल इन मुनाफिकीन का है कि कुरान मुकद्दस की आयात धड़ाधड़ नाजिल हो रही हैं, तौहीद के कड़कार हैं और तखवीफात और धमकियों के लश्कार हैं। कभी कभी कोई तरगीबी आयात भी आ जाती है। जब भी कहीं इनको ये मालूम होता है कि यहाँ से हमें फायदा होगा, माल गनीमत हाथ आएगा, हम भी हिस्सेदार हो जाएंगे, मशौफी ये चलने लग जाते हैं। ठीक है जी, हम ईमानदार हैं, ईमानदार। वइज़ा अज़लम अलैहिम, और जब खूब जिहाद का हुक्म आता है या धमकियां आती हैं तो उस वक़्त काम वो रुक जाते हैं। यार इधर तो तबाही कराना पड़ती है, छोड़ो उधर ही चलते हैं जिधर 11वीं, जिधर पीराने पीर के कुंडे, बीबी फातिमा की सड़कें, उधर ही चले, काम रुक जाते हैं। यही हाल मुनाफिकीन का। यानी एक वजह से तो मुनाफिक जो है वो ज़हरी तौर पे ईमान कबूल करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि हमारा माल और जान महफूज रहेगा मुसलमानों के अंदर रहकर, और मिन वजह उनको ये खतरा होता है कि हमारी हालत को अगर जाहिर कर दिया गया तो फिर हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कभी चल पड़ते हैं इस्लाम इस्लाम का दावा और कभी रुक जाते हैं। आगे वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम, इसका नाम है तरत्तुबे नतीजा। यानी अल्लाह करीम फरमाना चाहते हैं कि ये जो जालिन हैं मुनाफिकीन, अगर अल्लाह करीम चाहता तो सिरे से इनकी आंखें जो है वो पैदा ही न करता, मगर पैदा करने के बाद अगर चाहता तो सिरे से इनको अंधा और बहरा बना देता। हर लिहाज से अल्लाह कादिर था, मगर इन्होंने
دونوں لحاظ سے خلاف کیا ہے. اللہ نے ان کو آنکھ اور کان دیے، انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، ایک غلطی. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں اور آنکھوں کو غلط استعمال کیا، حالانکہ اللہ کریم تو قادر تھا کہ ان کے سرے سے کان ہی لے لیتا، آنکھیں لے لیتا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ ہے دعوی توحید کا مقتضا. یعنی کہا تھا نا کہ سورت کا دعویٰ تو ہے کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں. لوازم یہ تھے کہ جب وہ معبود اس کے بغیر کوئی نہیں تو حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا وغیرہ وغیرہ بھی اس کے بغیر کوئی نہیں. مقتضا یہ تھا کہ جب اس کے بغیر معبود کوئی نہیں تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے. اب یہ ہے مقتضا توحید. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یہاں حصر ہوگا کہ صرف رب ہی کی عبادت کرو. کیوں؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر آپ بھی کرتا ہے. دوسرے مقام پر تمام انبیاء کی پہلے دن کی دعوت یہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی. کیوں؟ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں. تو یہ اثر ہو گیا، چونکہ اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں، اس لیے اعبدو، عبادت صرف اسی کی ہوگی. اس کی دلیل ساتھ دلیل بھی موجود ہے، عبادت کرو رب اپنے، یعنی چونکہ وہ رب ہے اس لیے عبادت بھی اسی کی. دوسری دلیل الذی خلقکم، وہ رب جس نے نقشہ کھینچا تمہارا، شکل و صورت بنائی تمہاری. خلق کا معنی اصل ہوتا ہے نقشہ تیار کرنا، خاکہ تیار کرنا. تعبیر کیا جاتا ہے کہ بنایا اس نے تم کو. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، صرف اس لیے عبادت اسی کی کرنی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون بچ کے رہو اللہ کے عذاب سے. دوسری دلیل عقلی، الذی جعل لکم الارض فراشا، عبادت صرف اسی کی کرنی ہے. کیوں؟ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اس لیے بھی عبادت اسی کی، ہر قسم کی عبادت. تیسرا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی. اس کے بعد نتیجہ بھی وہی، آسمان سے پانی برسا کے پھلات کو نکالنے والا بھی وہی. لہذا عبادت کا مستحق وہی ہے، چاہے وہ عبادت فعلی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے عملی ہو، چاہے بدنی ہو. اب نتیجہ یہ نکلتا ہے، نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے دوسرے شریک، محبت میں شریک، نظر و نیاز میں شریک، سجد رکوع میں شریک، طواف و قیام میں شریک. وانتم تعلمون، حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کا شریک ہونے کے لائق کوئی ذات بھی نہیں.